فیصل آباد میں مزدور لیبر فیڈریشن کا حکومت سے عید پیکج دینے کا مطالبہ۔ جنرل سیکرٹری میاں محبوب کہتے ہیں مہنگائی کے دور میں اشیاء خرونوش خریدنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں علی رضا سے۔ جی علی۔ جی بالکل، حکومت کی جانب سے اور مل مالکان کی جانب سے مزدوروں کے لیے جو ہے وہ عید ریلیف اور عید پیکج کا جو ہے وہ اعلان نہیں کیا گیا، جس پہ لیبر فیڈریشن آف پاکستان کے جنرل سیکرٹری میاں محبوب جو ہے وہ برس پڑے، ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو اور ضلع انتظامیہ کو چاہیے کہ مزدوروں کے لیے عید پیکج کا جو ہے وہ اعلان کرے۔ میاں محبوب صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سے بات کرتے ہیں۔ میاں صاحب بتائیے گا کیا سمجھتے ہیں کہ مزدوروں کے لیے اعلان کرنا چاہیے حکومت کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی جو عید آ رہی ہے اس پہ مزدوروں کے لیے کوئی گورنمنٹ نے ایسا پیکیج اعلان نہیں کیا جس سے وہ اپنا گزر کر سکیں۔ رمضان شریف میں آٹا راشن وغیرہ دیا گورنمنٹ نے، لیکن عید پیکیج کوئی نہیں دیا۔ ہماری انتظامیہ گورنمنٹ پاکستان اور انتظامیہ فیصل آباد سے مطالبہ ہے کہ اور مل مالکان سے بھی مطالبہ ہے کہ مزدوروں کے لیے عید پیکیج کا اعلان کیا جائے تاکہ وہ عید کی خوشیاں اچھے طریقے سے منا سکیں۔ جی بالکل، عید کی خوشیاں جو ہیں وہ مل بانٹ کر گزاریں، اس حوالے سے میسج دیا جا رہا ہے۔ لیبر فیڈریشن آف پاکستان کے جنرل سیکرٹری میاں محبوب کی جانب سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ اور حکومت کو فی الفور چاہیے کہ چند دن جو ہے وہ عید کو رہ گئے ہیں تو عید کے لیے ایک بڑے پیکج کا اعلان کرے تاکہ جو مزدور طبقہ ہے وہ بھی عید کی خوشیاں اپنے بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے جو ہے وہ منا سکے۔ تو اگر پیکج ہوگا، کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں عید پہ کپڑے لینا اور دوسرے راشن لینا کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ صدر فیصل آباد چیمبر ڈاکٹر خرم طارق اور گروپ لیڈر پی ایچ ایم اے چوہدری سلامت کی جانب سے افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ افطار ڈنر میں معروف مذہبی اسکالر مولانا طارق جمیل نے خصوصی شرکت کی۔ مفتی صاحب سے پوچھا گیا جی کیا حکم ہے، تو انہوں نے کہا طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ وہ اپنے والد کے گھر اب نہیں گئی، اب اپنے بھائیوں کے گھر گئی ہے۔ مرتے ہی گھر والد کا زیرو ہو گیا اور فوراً وہ منتقل ہو گیا اولاد کی طرف، تو اب وہ شرط پوری ہی نہیں ہوئی کہ باڈی بیڈ روم میں پڑی ہے اور گھر پرایا ہو گیا، یا روح نکلتی ہے تو ساتھ ہی مولانا طارق جمیل ہٹ جائے گا، میت جنازہ۔ اور ہمارے ادھر پنجاب میں جانگلی میں کہتے ہیں منجی، منجی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بڑے بڑے سردار منجی چاہو۔ ملک فہد مرا تو میں سعودیہ میں تھا، تو اس کا جنازے کا اعلان ہوا تو مجھے بڑا وہ تھا خیال کہ آج دیکھو حرم شریف میں کیا اعلان ہوتا ہے۔ ویسے تو الصلاۃ علی المیت ہوتا ہے، میت پر جنازہ، تو عصر کے بعد جنازہ تھا تو میں کان لا کے بیٹھا بھائی ہوں ادا کی اعلان کر دیں، تو اعلان ہوا الصلاۃ علی المیت۔ 20 سال حکومت کی تھی انہوں نے، میت کا جنازہ، اور باقی جنازے تو آتے ہیں چارپائیوں پر، اس کا جنازہ نیچے زمین پہ رکھا تھا، زمین سے اس کو اٹھایا۔ تو بھائیو یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، اسے چھوڑ کے جانا ہے۔ یہاں کچھ آگے بھیج دو کہ وہ ہمارا سرمایہ بن کر ہمارا ساتھی بن جائے۔ جو یہاں چھوڑیں گے وہ پتہ نہیں کس کا ہے، اولاد کا ہے یا نہیں پتہ نہیں کس کا ہے، لیکن جو آگے بھیج دیا وہ ہمارا ہے۔ امام زین العابدین کے پاس کوئی سائل آتا تھا تو کہتے مرحبا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے آخرت میں میرا سامان بھیجنے کی سواری بھیج دی کہ جو میں آگے بھیجوں گا وہ میرے گھر میں جمع ہو جائے۔ تو یہ اس قسم کے خدمت کے کام یہ ہمارے دین کا حصہ ہیں۔ چنیوٹ میں شعور ویلفیئر آرگنائزیشن کا مستحق بچوں کے لیے افطار ڈنر، چیئرمین شعور ویلفیئر محمد احمد خان اور ماہر تعلیم محمد نواز سمیت دیگر کی شرکت۔ ناظرہ قرآن مکمل کرنے والی بچیوں کو انعامات سے نوازا گیا۔ کوثر ہیں جس نے جو ہماری والنٹیئر ہیں جنہوں نے کمپلیٹ کروایا، ایک دفعہ فرزانہ کے لیے بھی زوردار تالیاں۔ اور ہماری طرف سے ایک تحفہ ہے، اور میرے خیال سے اس کائنات میں سب سے بڑا تحفہ ہے قرآن مجید کا تحفہ، تو یہ تحفہ ہم دینا چاہیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ فاطمہ موجود ہیں جنہوں نے قرآن ختم کیا ہے، آلیان موجود ہیں جنہوں نے قرآن ختم کیا ہے ماشاءاللہ۔ یہ چادریں ان کے لیے گفٹ ہیں۔ ایک دفعہ زوردار تالیاں، تالیاں رکنی نہیں چاہیے آپ کی، کیونکہ
بہت بڑی بات ہے پاک قرآن کو اس پاک مہینے میں اس کو مکمل کرنا پڑنا اور اس چھوٹی سی ایج کے اندر. اب آپ کو بتائیں فیسکو کے رمضان المبارک میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے دعوے محض دعوے نکلے. فیسکو کی مرمتی کام کے نام پر نشاط آباد گرڈ اسٹیشن پر خرچ کیے گئے کروڑوں روپے بے سود. نشاط آباد گرڈ اسٹیشن اوور لوڈ ہو گیا. مین لائنوں میں تکنیکی خرابی کی وجہ سے شیخوپورہ روڈ کے بیشتر علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے. آپ کو اپڈیٹ کریں فیسکو کے رمضان المبارک میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے دعوے محض دعوے نکلے. فیسکو کے مرمتی کام کے نام پر نشاط آباد گرڈ اسٹیشن پر خرچ کیے گئے کروڑوں روپے بے سود. نشاط آباد گرڈ اسٹیشن تکنیکی خرابی کی وجہ سے شیخوپورہ روڈ کے بیشتر علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اویس علی سے. جی اویس. وہ مختلف دکھائی دیتی ہے. فیسکو کے مرمتی کام کے نام پر نشاط آباد ریڈیو اسٹیشن پر خرچ کیے گئے کروڑوں روپے بے سود ہو گئے ہیں. نشاط آباد ریڈیو اسٹیشن کی مین لائنوں میں تکنیکی مسائل کے باعث جو ہے وہ فالٹ ہے اور فالٹ کی وجہ سے شہر کے بیشتر علاقوں کی بجلی بند ہے اور نشاط آباد ریڈیو اسٹیشن اوور لوڈ بھی جو ہے وہ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے یہ فالٹ پیدا ہو رہا ہے. تکنیکی خرابی کی وجہ سے جن علاقوں میں بجلی بند ہے ان میں نشاط آباد، ماناوالا، ملک پور، حاجی آباد، گورستان کالونی، محلہ حیدرآباد اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم ٹاؤن، ملت چوک اور شمس آباد کے علاقوں میں بجلی. اویس علی اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. فیصل آباد میں مزدور لیبر فیڈریشن کا حکومت سے عید پیکج دینے کا مطالبہ. جنرل سیکرٹری میاں محبوب کہتے ہیں مہنگائی کے دور میں اشیاء خرونوش خریدنا مشکل ہو گیا ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں علی رضا سے. جی علی. جی بالکل، حکومت کی جانب سے اور مل مالکان کی جانب سے مزدوروں کے لیے جو ہے وہ عید ریلیف اور عید پیکج کا جو ہے وہ اعلان نہیں کیا گیا، جس پہ لیبر فیڈریشن آف پاکستان کے جنرل سیکرٹری میاں محبوب جو ہے وہ برس پڑے. ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو اور ضلع انتظامیہ کو چاہیے کہ مزدوروں کے لیے عید پیکج کا جو ہے وہ اعلان کرے. میاں محبوب صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سے بات کرتے ہیں. میاں صاحب بتائیے گا کیا سمجھتے ہیں کہ مزدوروں کے لیے اعلان کرنا چاہیے حکومت کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی جو عید آ رہی ہے اس پہ مزدوروں کے لیے کوئی گورنمنٹ نے ایسا پیکیج اعلان نہیں کیا جس سے وہ اپنا گزر گزار کر سکیں. رمضان شریف میں آٹا راشن وغیرہ دیا گورنمنٹ نے، لیکن عید پیکیج کوئی نہیں دیا. ہماری انتظامیہ گورنمنٹ پاکستان اور انتظامیہ فیصلہ آباد سے مطالبہ ہے کہ اور مل مالکان سے بھی مطالبہ ہے کہ مزدوروں کے لیے عید پیکیج کا اعلان کیا جائے تاکہ وہ عید کی خوشیاں اچھے طریقے سے منا سکیں. جی بالکل، عید کی خوشیاں جو ہیں وہ مل بانٹ کر گزاریں، اس حوالے سے میسج دیا جا رہا ہے. لیبر فیڈریشن آف پاکستان کے جنرل سیکرٹری میاں محبوب کی جانب سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ اور حکومت کو فی الفور چاہیے کہ چند دن جو ہے وہ عید کو رہ گئے ہیں تو عید کے لیے ایک بڑے پیکج کا اعلان کرے تاکہ جو مزدور طبقہ ہے وہ بھی عید کی خوشیاں اپنے بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے جو ہے وہ منا سکے. تو اگر پیکج ہوگا، کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں عید پہ کپڑے لینا اور دوسرے راشن لینا کر رہے تھے. بہت شکریہ. صدر فیصل آباد چیمبر ڈاکٹر خرم طارق اور گروپ لیڈر پی ایچ ایم اے چوہدری سلامت کی جانب سے افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا. افطار ڈنر میں معروف مذہبی اسکالر مولانا طارق جمیل نے خصوصی شرکت کی. مفتی صاحب سے پوچھا گیا جی کیا حکم ہے، تو انہوں نے کہا طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ وہ اپنے والد کے گھر اب نہیں گئی، اب اپنے بھائیوں کے گھر گئی ہے. مرتے ہی گھر والد کا زیرو ہو گیا اور فوراً وہ منتقل ہو گیا اولاد کی طرف. تو اب وہ شرط پوری ہی نہیں ہوئی کہ باڈی بیڈ روم میں پڑی ہے اور گھر پر آیا ہو، یا روح نکلتی ہے تو ساتھ ہی مولانا طارق جمیل ہٹ جائے گا. میت، جنازہ، اور ہمارے ادھر پنجاب میں جانگلی میں کہتے ہیں منجی. منجی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بڑے بڑے سردار منجی چاہو. ملک فہد مرا تو میں سعودیہ میں تھا، تو اس کا جنازے کا اعلان ہوا تو مجھے بڑا وہ تھا خیال کہ آج دیکھو حرم شریف میں کیا اعلان ہوتا ہے. ویسے تو الصلاۃ علی المیت ہوتا ہے، میت پر جنازہ. تو عصر کے بعد جنازہ تھا تو میں کان لا کے بیٹھا بھائی ہوں ادا کی اعلان کر دیں. تو اعلان ہوا الصلاۃ علی المیت. 20 سال حکومت کی تھی انہوں نے. میت کا جنازہ، اور باقی جنازے تو آتے ہیں چارپائیوں پر، اس کا جنازہ نیچے زمین پہ رکھا تھا، زمین سے اس کو اٹھایا.
तो भाइयों, ये धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है, ये मकड़ी का जाला है, इसे छोड़ के जाना है। यहाँ कुछ आगे भेज दो कि वो हमारा सरमाया बनकर हमारा साथी बन जाए। जो यहाँ छोड़ेंगे वो पता नहीं किसका है, औलाद का है या नहीं पता नहीं किसका है, लेकिन जो आगे भेज दिया वो हमारा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास कोई साइल आता था तो कहते मरहबा, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने आखिरत में मेरा सामान भेजने की सवारी भेज दी कि जो मैं आगे भेजूंगा वो मेरे घर में जमा हो जाए। तो ये इस किस्म के खिदमत के काम ये हमारे दीन का हिस्सा है। चिन्योट में शाउर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का मुस्तहिक बच्चों के लिए इफ्तार डिनर। चेयरमैन शाउर वेलफेयर मोहम्मद अहमद खान और माहिर तालीम मोहम्मद नवाज समेत दीगर की शिरकत। नाज़राए कुरान मुकम्मल करने वाली बच्चियों को इनामात से नवाजा गया। कौसर है जिसने जो हमारी वॉलंटियर है जिन्होंने कंप्लीट करवाया, एक दफा फरजाना के लिए भी जोरदार तालियां। और हमारी तरफ से एक तोहफा है, और मेरे ख्याल से इस कायनात में सबसे बड़ा तोहफा है कुरान मजीद का तोहफा। तो ये तोहफा हम देना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे साथ फातिमा मौजूद है जिन्होंने कुरान खत्म किया है, आलियान मौजूद हैं जिन्होंने कुरान खत्म किया है माशाल्लाह। ये चादरें इनके लिए गिफ्ट हैं। एक दफा जोरदार तालियां रुकनी नहीं चाहिए आपकी, क्योंकि बहुत बड़ी बात है पाक कुरान को इस पाक महीने में उसको मुकम्मल करना पड़ना, और इस छोटी सी एज के अंदर। अब आपको बताएं, फेस्को के रमजानुल मुबारक में बिजली की बिला तातुल फराहमी के दावे महज दावे निकले। फेस्को की मरम्मती काम के नाम पर निशाताबाद ग्रिड स्टेशन पर खर्च किए गए करोड़ों रुपए बेसुध। निशाताबाद ग्रिड स्टेशन ओवरलोड हो गया। मेन लाइनों में तकनीकी खराबी की वजह से शेखुपुरा रोड के बेशतर इलाके अंधेरे में डूब गए। आपको अपडेट करें, फेस्को के रमजानुल मुबारक में बिजली की बिला तातुल फराहमी के दावे महज दावे निकले। फेस्को के मरम्मती काम के नाम पर निशाताबाद ग्रिड स्टेशन पर खर्च किए गए करोड़ों रुपए बेसुध। निशाताबाद ग्रिड स्टेशन तकनीकी खराबी की वजह से शेखुपुरा रोड के बेशतर इलाके अंधेरे में डूब गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस। वो मुख्तलिफ दिखाई देती है। फेस्को के मरम्मती काम के नाम पर निशाताबाद रेडियो स्टेशन पर खर्च किए गए करोड़ों रुपए बेसूद हो गए हैं। निशाताबाद रेडियो स्टेशन की मेन लाइनों में तकनीकी मसाइल के बायस जो है वो फॉल्ट है, और फॉल्ट की वजह से शहर के बेशतर इलाकों की बिजली बंद है, और निशाताबाद रेडियो स्टेशन ओवरलोड भी जो है वो हो चुका है, जिसकी वजह से ये फॉल्ट पैदा हो रहा है। तकनीकी खराबी की वजह से जिन इलाकों में बिजली बंद है उनमें निशाताबाद, मानावाला, मलकपुर, हाजीआबाद, गोलस्तान कॉलोनी, मोहल्ला हैदराबाद और इसके साथ साथ मुस्लिम टाउन, मिल्लत चौक और शमसाबाद के इलाकों में बिजली। अवैस अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।